والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه: بسم الله الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیت تقریباً روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور میں نے گزارش کی تھی کہ یہ آیت کریمہ ہر چند کے بہت مختصر ہے، مگر جو مضمون اس میں ادا کیا گیا ہے، اگر اس مضمون کو پیش نظر رکھا جائے تو انسان کا ایک لامتناہی علمی اور عملی سفر اس آیت کی روشنی میں طے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ محدود وقت میں اشارات ہی ممکن ہوتے ہیں. بعض مسائل پر تھوڑی سی تفصیل عرض کی جا سکتی ہے، ورنہ اشارات جو کیے جاتے ہیں جستجو اور کنجکاوی اور شرف نگاہی کا ذوق رکھنے والے ان اشارات پر ہی اپنے بنیاد رکھ سکتے ہیں. اس پوری کائنات میں حق سبحانہ و تعالی کی قدرت کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں اور اس کی آیتیں بکھری ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کی صفت ہی یہ ہے کہ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. کوئی حق سبحانہ و تعالی کی جستجو کا سچا ذوق رکھتا ہو تو ہر جگہ اس کی تجلیاں موجود ہیں، اور کوئی غفلت شعار ہو تو پھر حق سبحانہ و تعالی اس کو اپنی تجلی سے محروم بھی کر دیتا ہے. غفلت شعاری یعنی ناقدری، وہی بات جو حق سبحانہ و تعالی نے خود فرمائی قرآن مجید میں مکرر کہ وما قدر اللہ حق قدرہ،
ہے ہمارے بندوں نے ہماری قدر شناسی نہیں کی، قدردانی نہیں کی، ہماری قدر نہیں پہچانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدردانی کے کیا معنی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدردانی کے معنی یہ ہیں کہ اس کی تمام نعمتوں کی قدردانی کی جائے، جو کچھ وہ عطا کرے اس کی قدردانی کی جائے، اس کی قدر شناسی کا حق ادا کیا جائے، ورنہ وہ ذات بے نیاز ہے ہماری کسی بھی طرح کی قدردانی اور قدر شناسی کی سے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ نیاز مند نہیں ہے، بے نیاز علی الاطلاق۔ لیکن جب وہ قدردانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ قدردانی اس کی نعمتوں کی جائے، اس کی عطائیں سنبھال کے رکھی جائیں۔ ہر طرح کی عطا، چاہے وہ ظاہری اور مادی اور دنیاوی ہو، اور چاہے وہ معنوی اور روحانی اور اخروی ہو، تمام عطاؤں کی اور تمام نعمتوں کی قدردانی لازم ہے۔ نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، یہی سبب ہے کہ بار بار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سوال بھی جو پرسوں کسی عزیز نے کیا اور کل اس کو تھوڑا سا میں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ کیا قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ مسئلہ امامت پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ یہ سوال اسی لیے قائم ہے مسلسل کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور اس کی نعمتوں کی طرف سے غفلت ہے۔ یہ امامت اور ولایت بھی وہ حقیقت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ میں نعمت سے مراد کیا ہے؟ میں خود اپنی جانب سے کچھ کہنے سے قبل قرآن مجید ہی کی ایک آیت کی طرف اور اشارہ کروں۔ جو بھی برادر عزیز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں امامت کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے یا نہیں، ان سے میں انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ وہ اس امر پر تحقیق کریں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وہ کون سا امر ہے جس کی تبلیغ کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس اہتمام سے دیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا یعنی یا ایھا الرسول بلغ۔ اچھا، یہ اجماع مفسرین ہے کہ یہ پہلی آیت نہیں ہے، یعنی جب رسول بنایا تو اس وقت کی یہ آیت نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اب جائیے آپ تبلیغ کیجیے۔ تو بہت آسان ہو جاتی تفسیر کہ صاحب یہ آغاز رسالت کا مرحلہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر سے کہا کہ جائیے میں نے رسول بنا دیا ہے، اب آپ رسالت پہنچائیے۔ تو اس میں تمام اصول و فروع دین شامل ہو جاتے ہیں۔
تمام اصول و فروع دین شامل ہو جاتے کہ بھائی جسے کہیے کہ ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، ایک جاب جو ہے پوری وہ حوالے کی جا رہی ہے، ایک مہم سر کرنے کی، اور اس مہم کے جتنے بھی اجزاء و عناصر، جتنے ابعاد اور جتنے بھی جہات و جوانب ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اب آپ تبلیغ کیجئے۔ تو تمام مفسرین و مورخین متفق نظر آتے ہیں اس بات پر کہ یہ پہلی نازل ہونے والی آیت نہیں ہے، آغاز رسالت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ عمر تبلیغ رسالت، عمر مبارک نبوی ظاہری عمر کے بالکل اختتامی مرحلے میں، یعنی توحید کا پیغام پہنچا دیا، نبوت سے آشنا کر دیا، اور آخرت کی تفصیلات بیان کر دیں، فروع دین میں نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، زکوٰۃ کا حکم پہنچا دیا، جہاد کا حکم پہنچا دیا۔ نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ ہر حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو جب اصول و فروع سب پیش کر چکے تو اب آخر وہ کون سی بات ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے۔ متن آیت میں، الفاظ آیت میں تو کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ایک اجمال ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ تو اگر اس آیت کا تعصب کی اینک اتار کے انسان مطالعہ کرے اور پوچھے مفسرین سے، جناب حضرت فخر الدین رازی صاحب آپ یہ بتائیں کیا یہ آیت بالکل آغاز میں نازل ہوئی تھی، دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر، یا اس سے بھی پہلے؟ جواب دیں گے نہیں۔ جناب جلال الدین سیوطی صاحب آپ فرمائیے کیا یہ آیت بالکل آغاز میں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں پہلی آیت جبرائیل لے کے یہ آئے تھے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اب پہنچا دیجئے۔ جناب مفسر طبری ذرا آپ بتائیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ کیا غار حرا میں اعتکاف پیغمبر سے بھی پہلے نازل ہوئی تھی کہ اے رسول اب میں آپ کو انتخاب کر رہا ہوں، رسول بنا رہا ہوں، جائیے پہنچا دیجئے؟ سب خاموش۔ تو یہ عبارت جو ہے فکر انگیز ہے۔ عمر نبی تمام ہونا چاہتی ہے، عمر ظاہری تمام ہونے کو ہے، تمام جہاد ہو چکے، فتوحات ہو چکی، تمام تبلیغ ہو چکی، نماز قائم ہے، جمعہ قائم ہے، جہاد قائم ہے، حج برقرار ہے، زکاتیں ادا ہو رہی ہیں، نظام سلطنت نبوی قائم ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اب پہنچا دیجئے آپ جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اب یہ جو آخری فقرہ ہے اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جسور، کوئی گستاخ، کوئی تفسیر بالرائے کرنے والا یہ کہتا کہ جی ہاں صاحب یہ مورخین نے اسباب نزول میں اور شان نزول میں غلط روایتیں نقل کی ہیں، یہ شروع ہی میں نازل ہوئی تھی آیت۔
جیسے بہت کچھ ایسا کیا گیا ہے، وہ بہت سی آیتیں جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہیں ان کی شان نزول کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ دربار شام میں اور دوسرے درباروں میں باقاعدہ اشرفیاں دے کر، تھیلیاں دے کر، اب کیا کہوں، یہ لفظ بھی استعمال کرتے اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن رشوتیں دے کر نئی نئی روایتیں اور برعکس روایتیں تخلیق ہوئیں اور پھر شان نزول بدل دی گئی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جی ہاں یہ آیت پہلے ہی نازل ہوئی تھی، بالکل آغاز میں جب رسول بنایا ہے اسی وقت کہا تھا کہ جائیے رسالت پہنچائیے۔ آخر کا ٹکڑا کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ کام اگر نہیں کیا تو جو رسالت پہنچائی ہے گویا نہیں پہنچائی۔ یہ آیت اس طرح کی نازل ہوئی ہے کہ برخلاف اس کے مدعا کے تعویل ہو نہیں سکتی، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ آیت بتا رہی ہے کہ آخر میں نازل ہوئی ہے، تو بھئی وہ کون سا امر تھا جس کا حکم دیا گیا تھا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ تو آیت تو میں نے پڑھ دی قرآن سے، سوال جا کے آپ اپنے علماء سے کیجئے کہ یہ ما انزل یہ کون سی چیز نازل ہوئی تھی پیغمبر پر؟ حج تو کر کے پلٹ رہے تھے۔ جہاد تو بدر سے لے کے خیبر تک کتنے جہاد ہو چکے تھے۔ نماز جمعہ، روزہ، زکوٰۃ، کون سی چیز تھی آخر؟ یہ سوال برحق ہے یا نہیں؟ اگر اس ایک آیت کی صحیح تفسیر سمجھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ مسئلہ امامت پر قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ روشنی ڈالی گئی ہے بلکہ کس اہتمام سے روشنی ڈالی گئی ہے، کس جلال و جمال کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ اے رسول اب پہنچا دیجئے۔ اور اب رہا اجمال کا مسئلہ کہ صاحب پھر بھی آیت بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت فکر انگیز بات ہے، مگر پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس میں درمیان میں نام بھی رکھ دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ایسی عظیم الشان بحث ہے کہ جو صراط مستقیم پر گزرنے کے مترادف ہے۔ صراط مستقیم یعنی بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور کاٹدار، اور آگ سے زیادہ گرم، اس صراط پر گزرنے کے مترادف ہے۔ چونکہ کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مختلف مسالک میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت جب اپنی تفسیر کے ساتھ رسول سے نقل ہوئی ہے، یہ آیت جب اپنی تفسیر کے ساتھ رسول سے نقل ہوئی ہے تو یہ آیت صحابہ اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول آپ اب تبلیغ فرما دیجئے، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے علی کے بارے میں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ عبارت ڈھونڈیے گا جا کے، صرف شیعہ مفسرین کے ہاں نہیں، غیر شیعہ مفسرین کے ہاں بھی تلاش کیجیے گا، یہ عبارت ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا میرا جملہ، یہ عبارت اس بات پر اور یہ روایت اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ قرآن میں تحریف ہوئی یا قرآن میں کچھ کم کیا گیا یا اضافہ کیا گیا۔ میں نے بار بار کہا یہ آیت جب پیغمبر سے اس کی تفسیر کے ساتھ نقل ہوئی تو صحابہ اس طرح پڑھتے تھے۔ اچھا، اس طرح پڑھنے کی شان کیا ہوتی ہے؟ میں مثلا ایک مثال دے دوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد قرآن مجید پڑھنے کے آداب ہیں۔
اب بھی آداب ہیں. بعض آیتیں ایسی ہیں کہ وہ مثلاً اس میں توبہ و استغفار کی دعوت دی گئی ہے، تو آداب میں یہ ہے کہ جب وہ آیت پڑھو تو پھر ٹھہر کر اس کے بعد والی آیت پڑھنے سے پہلے وہیں تم استغفار کر لو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہم لک الحمد، اللہم انی اتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک. جو عبارت تم سے میسر ہو. بعض جگہ عبارتیں خود رسول سے اور ائمہ سے سکھا دی گئی ہیں. مثلا سورہ مبارکہ اخلاص پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب یہ سورہ پڑھو تو تم اس کے بعد یہ کہہ دیا کرو کذالک اللہ ربی، ایسا ہی ہے میرا رب. جیسی شان اس نے اپنی بیان کی ہے ویسا ہی ہے وہ رب. تو یہ جو ہے یہ اضافہ نہیں ہے قرآن میں، اور یہ ٹکڑا قرآن کا حصہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں تو اسی طرح پڑھا کرتا تھا، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ آیت تھی اس طرح سے. اس کے معنی یہ ہے کہ ان آداب کے ساتھ میں پڑھا کرتا تھا. واضح ہے؟ بہت سے مسلمان سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور جہاں الحمد ختم ہوا وہاں آمین کہتے ہیں. کیا یہ لفظ آمین جز ہے سورہ کا؟ یہ لفظ آمین سورے کا حصہ ہے؟ اس سورے کے ساتھ نازل ہوا یہ کلمہ نہیں. یہ سکھایا گیا ان کو، وہ اس طرح پڑھتے ہیں. اسی طرح بہت سے صحابہ کو رسول اللہ نے اسی طرح سکھایا تھا تاکہ تعویل بھولنے نہ پائیں، تاکہ تفسیر بھولنے نہ پائیں کہ یا انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو یہاں فی علیین کا کلمہ یا اس کے علاوہ کوئی اور عبارت بھی بعض روایتوں میں ہے. وہ عبارت یا وہ کلمہ جزو آیت نہیں ہے مگر تعویل آیت ہے جو منقول ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب جتنی روایتیں اس قبیل کی ہیں اس کو اس اصل و اساس پر، اس قاعدے پر، اس کلیے پر حمل کیجئے گا. کہیں کوئی شبہ تحریف باقی نہیں رہے گا. علی کی امامت کا تذکرہ قرآن میں ویسے ہی ہے جیسے گلاب میں بسی ہوئی خوشبو ہوتی ہے. خوشبو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر جب تک خوشبو استشمام نہ کی جائے گلاب گلاب نہیں کہلاتا. کسی کو آپ گلاب ہدیے میں پیش کریں اب وہ کہے مجھے اس میں خوشبو دکھاؤ، بضد ہو مجھے خوشبو دکھاؤ، ان آنکھوں سے خوشبو دکھاؤ. کیسے کہیں کہ خوشبو دکھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے؟ آپ اپنے حماس خمسہ کا علاج کیجئے، کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا ہے کہ نہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے نہ بو محسوس ہوتی ہے. خوشبو بدبو کچھ نہیں سمجھ میں آتی. ارے یہ گلاب ہے، اس کی خوشبو آپ محسوس کریں. اگر آپ اعلان کریں گے کہ ہاں خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو آپ کی صحت کا یقین ہوگا. اگر آپ اعلان کریں گے کہ خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، گلاب کا کوئی نقص نہیں ہوگا، آپ کا علاج کیا جائے گا. گلاب کا نقص مرض آپ کو ہے،
ناصبیت کا مرض آپ کو ہے، تعصب کا مرض آپ کو ہے، جہالت کا مرض آپ کو ہے، جفا کا مرض آپ کو ہے، ظلم کا مرض آپ میں ہے، ستم کا مرض آپ میں ہے، خیانت کا مرض آپ میں ہے، بغاوت کا مرض آپ میں ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں دست ادب جوڑ کے، اس ایک آیت کو اگر سمجھ لیں صحیح ایمانداری کے ساتھ، تعصب کی اینک اتار کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ یہ کون سا حکم تھا، کب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ، اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، تو ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پہ روزہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، ہم نے اسی طرح روزہ رکھنا شروع کیا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی جہاد کی اور قتال کی، حضور نے اس کے بعد کیا کیا؟ جہاد کیا، قتال کیا، مسلمانوں نے اس کے بعد جہاد و قتال کیا ان کے ساتھ اور ان کے بعد۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی حج کی، اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا؟ حج کیا اور فرمایا خذوا مناسککم عنی، تم اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ، اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ کچھ کیا یا نہیں کیا؟ کچھ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو اب مورخین و مفسرین تو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دم ٹھہر گئے راستے میں، اور جہاں رسول ٹھہر جائیں پھر وہی راستہ ہوتا ہے اور وہی منزل۔ وہی راہ ہے وہی منزل۔ ٹھہر گئے، اس کے بعد کیا کیا؟ میدان کو صاف کروایا اور ایک ممبر تعمیر کروایا۔ تو ممبر سے وابستہ رہنے کی خو ڈالیں، ممبر کا احترام رکھیں، ممبر کی امانت کو محفوظ رکھیں، اور یاد رکھیں کہ حق ممبر بھی تبھی ادا ہوگا چاہے کہیں بھی ممبر رکھیں۔ ممبر رسول نے بنوایا تھا، اور جب رسول نے ممبر بنوایا تھا تو اس پر توحید سے لے کر آخرت تک کے تمام موعظے کیے تھے، لیکن جان سخن ولایت و امامت کا مسئلہ تھا۔ ممبر تعمیر کروایا اور پھر لوگوں کو ٹھہرایا، اور مورخ طبری کی کتاب الولایہ کی باتیں اگر مان لیں تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن ٹھہرایا، اور یہ لازمی تھا ٹھہرانا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ظہر کے وقت 18 عید غدیر ظہر کے وقت نماز ظہر سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد نماز باجماعت ادا ہوئی، اور اس کے بعد سب کو حکم دیا کہ اب جاؤ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ سب کے سب علی ابن ابی طالب کو سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ کیا کہنا اس امیر المومنین کا جو رسول اللہ کی موجودگی میں امیر المومنین بنا، جو رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے دیے ہوئے لقب کے ساتھ امیر المومنین بنا ہو۔ لقب تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی کلیجہ خون ہو کے منہ سے باہر آنا چاہتا ہے یہ مسلمان لئیم مسلمان، یہ مسلمان گنہگار مسلمان، یہ مسلمان خدا اور رسول کے نافرمان مسلمان، یہ مسلمان وہ ہیں جن کی بعض کتابوں میں یزید کے ساتھ بھی امیر المومنین لکھا ہوا ہے۔ تو لوگ اکٹھا ہو کے جسے جو چاہے لقب دے دیں، مگر اللہ کے حکم سے رسول کی زمان مبارک سے کسی کو لقب مل رہا ہے،
اسے کیسے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ سب کے سب. اور اسی وقت بعض حضرات نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا وفادار تھے، کیا شمع رسالت کے پروانے تھے، کیا کلمہ رسالت پڑھا تھا. رسول کہہ رہے ہیں میں حکم خدا سے تمہیں روک کر ایک بیان دے رہا ہوں، ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور پھر سوال یہ ہے یہ آپ کی طرف سے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر رسول کہتے کہ میری طرف سے تو کیا کرتے آپ؟ نافرمانی کرتے ہو. قرآن کیا کہہ چکا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لو. آپ دونوں حال میں نافرمان ہوتے. بالفرض فرض کر لیجئے کہ رسول اللہ فرماتے کہ یہ تو میری طرف سے حکم ہے، میں حکم دے رہا ہوں، تو پھر ہمارا آپ کا سب کا فریضہ کیا تھا؟ رسالت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو. تو جب رسول کہہ رہے ہیں ایک امر، اس امر کی مخالفت، پھر بھی عصیان و گناہگاری و بغاوت ہوتی ہے. بہرحال بعض حضرات نے سوال کیا. اب یہ تمام باتیں آپ حضرات جو میرے سامنے امیڈیٹ یہ مجمع موجود ہے، ان میں سے ہر شخص، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، مرد، عورتیں، سب غالباً ان تمام روایتوں کو نہ جانے کتنی بار سن چکی ہیں اور سن چکے ہیں اور یاد ہیں آپ کو. یہ تو دو وجہ ہیں مکرر عرض کرنے کی. ایک یہ کہ یہ حدیث ہی اتنی شیریں ہے اور جاں بخش ہے کہ نہ کبھی اس کی شیرینی میں کمی آتی ہے، نہ کبھی یہ فرسودہ ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ نسلاً بعد نسلن، ایک کے بعد ایک ہمیشہ اس پیغام کو پہنچاتے رہنا ہمارے اوپر رسول اللہ نے فرض قرار دیا ہے. دو حکم ہیں، دو حکم، ایک عمومی ایک خصوصی. عمومی یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی صحیح. تو پہنچانا رسول اللہ کی طرف سے ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ ایک دوسرے تک پہنچائے. اور دوسرے یہ کہ خود میدان غدیر میں امامت و ولایت و وصایت و خلافت کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم ہمیشہ نئی نسلوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد. تو جسے کہتے ہیں کہ ام المطالب، کلید مطلب، جو کسی موضوع کا کی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آج تک دو میں نے عرض کی. ایک کل کی جو آیت تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت تمام کلیات مطالب امامت کی جامع ہے. اصل امامت ثابت ہوتی ہے، امامت کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے، امامت ابراہیمی کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے. نسل ابراہیمی میں قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کی امامت کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے. پھر ہر امام کا صاحب علم ہونا ثابت ہوتا ہے، ہر امام کا صاحب عصمت ہونا ثابت ہوتا ہے.
اس ایک آیت سے، اس ایک آیت، یعنی کلیات مطالب امامت بلاغت قرآنی کی شان ہے یہ کہ ایک آیت میں جمع ہے۔ دوسری آیت یہ آیہ بلغ ہے، اور تیسری آیت آیہ ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ۔ امامت کے موضوع پر بس یہی ایک دو یا تین آیتیں نہیں ہیں، کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو نص کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ آیتیں ہیں جن کے ظواہر سے مدد لی جاتی ہے، کچھ آیتیں ہیں جن کے فحوا سے مدد لی جاتی ہے، محتوا سے مدد لی جاتی ہے، جن کے سے کنایے کے طور پر استنباط ہوتا ہے، اشارے کے طور پر استنباط ہوتا ہے، یعنی استنباط کے طریقے ہیں، چونکہ عقول کے مراتب ہیں، عقل کے مرتبے ہیں۔ کتنے مرتبے ہیں عقل کے؟ اب وہ جو فلسفے کی کتابوں میں 2 4 5 6 7 تک گنائے گئے ہیں نا، وہ الگ بحث ہے۔ پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ جتنے افراد بشر ہیں اتنے مرتبہ عقل ہیں، کیونکہ کوئی 2 فرد بشر ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے آئیڈینٹیکل پیدا کیا ہے۔ اور اب یہ میرا ادعا ہے، لیکن ثبوت میں خود قرآن ہے۔ خدا کی قسم قرآن مجید نے توحید کو، نبوت کو اور ولایت کی حقیقت کو، امامت کی حقیقت کو اس طرح پیش کیا ہے پورے قرآن مجید میں کہ ہر فرد بشر کی سطح ذہنی پر آ کر مسئلے کو روشناس کرایا ہے۔ جو فرد، جو شخص چاہے قرآن مجید سے ہدایت لینا، اسے ہدایت مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں چاہت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ خدا کو پہچاننا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ رسول کو پہچاننا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہدایت پانا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ صاحبان ہدایت سے صرف بحث اور حجت اور تکرار کی خاطر قرآن کو نہ پڑھے۔ اب وقت گزر گیا اور طاقت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اب پھر میں کلیات کچھ اور عرض کر دوں۔ جستجو کیجئے، دیکھیے تعصب کی عینک اتار کر، تشکیک و تردد کا رویہ چھوڑ کر تسلیم کی خو ڈالیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور کسی کے آگے نہیں، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی نسل، نہ کوئی قوم، نہ کوئی قبیلہ، نہ بنو ہاشم، نہ بنو عباس، نہ قریش، نہ غیر قریش، نہ عرب، نہ عجم، اللہ ہے اور آپ، اللہ ہے اور آپ، اللہ کے بعد رسول اللہ ہیں اور آپ، قرآن ہے اور آپ ہدایت طلب کیجئے۔ تو آپ کو حوالے کے طور پہ چند چیزیں، چند مصادر، چند سورسز عرض کر دوں۔ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر، چونکہ اب جو چند دن رہ گئے ہیں میں وہ تمام ایام اسی ایک سوال کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بطور خاص ایک کتاب مشہور و معروف ہے، اور وہ ہے علامہ حلی کی کتاب الفین۔ الفین یہ وہ کتاب ہے جس میں قرآن مجید کی 1 2 نہیں 2000 آیتوں سے امامت علی اور امامت آل علی ثابت کی گئی ہے۔ 1 2 نہیں 2000 آیتوں سے، اور یہ تو تھے علامہ حلی۔ یہ میرے ہاتھ میں آج ایک کتاب ہے جو مطالعہ کرتا ہوا آیا یہاں تک، ممبر تک، اور یہ ہمارے ہندوستان کے جونپور کے ایک بزرگ جلیل القدر عالم دین تھے، یقیناً مجتہد و فقیہ و متکلم تھے، اور
ان کا نام تھا علامہ شیخ محمد جرار حسین جونپوری. انہوں نے اس کتاب الفین پہ استدراک کے طور پہ ایک کتاب اور لکھی. یعنی جو آیتیں علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کی تھیں یا ان کی نظر سے رہ گئی تھیں، 2000 آیتوں پر مزید. تو یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے جس میں 647 آیتیں اور اضافہ کی انہوں نے. کل قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6200 کچھ آیتیں، یا جو مشہور ایک ورژن چلا آ رہا ہے 6666 آیتیں. 6666 آیتوں میں سے جناب والا 2647 آیتیں مسئلہ ولایت و امامت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر روشنی ڈالتی ہیں. البتہ ہر جگہ تقریب استدلال مختلف ہے. میں نے عرض کیا آرگومنٹ کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں. کسی مسئلے کو پیش کرنے کے طریقے، پریزنٹیشن کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں، ایکسپریشن کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں. تو قرآن مجید کی آیتوں سے، قرآن مجید کے الفاظ سے امامت مولا امیر المومنین علیہ السلام اور امامت ائمہ 12 پر اتنی بھرپور روشنی پڑتی ہے کہ اگر یہ سورج کا چراغ بھی بجھ جائے تب بھی ایمان کے ایوان میں اندھیرا ہونے والا نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ سورج کا چراغ، یہ چاند کا ٹمٹماتا ہوا چراغ یہ بجھ جائیں تب بھی صحن حرم الہی میں روشنی رہے گی، کیونکہ وہاں کی روشنی ہی نور ولایت ہے. صحن حرم اور جوف حرم کی تو روشنی ہی نور امامت و نور ولایت ہے. کتنی آیتیں اب آپ کے سامنے عرض کروں. اور آیہ ولایت، آیہ اولی الامر، بس ایک دو جملوں میں عرض کر کے آگے بڑھوں. آیہ اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب یہ کسی شیعہ مفسر کی کتاب نہ دیکھیے گا، جا کے حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر مطالعہ کیجئے. اس میں سے تقریب استدلال خود پیدا ہو جائے گی. جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ظاہر ہے، وہ میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پر کہ چونکہ مسلک پرستی بھی ہوتی ہے تو بات جو ہے واضح بات بھی انسان اس طرح کہتا ہے کہ وہ واضح. انہوں نے فرمایا ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس انداز سے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اب عام ورژن کیا ہے، عام ترجموں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اولی الامر کون؟ محمد بن سلمان. اولی الامر کون؟ اب کس کا نام گناؤں؟ کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے دنیا میں؟ اور کوئی کیسا ہی ہو، جاہل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، شراب خوار ہو، قاتل ہو، اگر وہ کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے تو بس سر جھکا دو. اگر اسی کا نام اسلام ہے تو علی الاسلام السلام. کوئی باضمیر انسان اس اسلام کو قبول نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ مسئلہ مائک کا جو ہے میں کہہ چکا ہوں انٹرنیشنل ایشو ہے.
دنیا کے زندہ سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محمد بلند تر صلوات۔ آپ صلوات بھیجیں یا نہ بھیجیں، خطیب کو راحت پہنچانے کے لیے میں ایک ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ خطیب کو راحت مل جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اگر اس کے معنی یہی ہے کہ جو بھی جیسا بھی ہو، یزید ہو، ولید ہو، کرسی اقتدار پر پہنچ جاؤ، جیسے بھی پہنچے، دہشت گردی کے ذریعے سے پہنچے، جیسے باغی شام کی حکومت کیسے قائم ہوئی تھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائز خلافت، یعنی یہ جائز خلافت جو کہہ رہا ہوں میں، یہ تو عام اصطلاحی ہے۔ تمام مہاجرین و انصار نے، مدینے نے جمع ہو کے حضرت کی بیعت کی، اور حضرت کہہ رہے تھے کہ تم کسی اور کی بیعت کر لو، میں وزارت کے اوپر راضی ہوں، خلافت کوئی بھی تم میں سے اختیار کر لے، میں راضی نہیں ہوں۔ سب یک زمان کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب تو ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ مجمع کے فشار سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، مجمع کے فشار سے، یعنی جسے کہتے ہیں یہ محاورتاً نہیں، مبالغہ نہیں، حقیقتاً ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ، اور حضرت نے پھر بیعت قبول کی، اور اس کے بعد آپ کی 4.5 سال 5 سال جو بھی دور حکومت رہا، اس میں شام کی طرف سے مسلسل غارت گری رہی۔ بھی آپ کو اختلاف کس سے؟ امیر المومنین سے، تو سامنے آ جائیے، ایک طرف آپ، ایک طرف علی، فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کے سامنے جو بھی آیا، فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مرحب آیا ہو، انتر آیا ہو، عامر ابن عبد ود آیا ہو، بڑے سے بڑا پہلوان آیا ہو، بڑے سے بڑا درندہ آیا ہو، شجاع کا لفظ میں دشمنان آل علی کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، شجاعت کا لفظ نہیں، بڑے سے بڑا درندہ آیا ہو، بڑے سے بڑا جنگجو آیا ہو، فیصلہ تو ہوا، اور کیا انصاف کا فیصلہ ہوا؟ سر پہ تلوار پڑی تو اس طرح زمین تک آئی کہ برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے، ترازو پہ تول کے دیکھ لو، ایک بال برابر کا فرق نہیں ہوگا۔ کمر پہ تلوار پڑی تو برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے، جس کا جی چاہے تول کے دیکھ لے، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادل کی تلوار تھی، عالم کی تلوار تھی، شجاع کی تلوار تھی۔ جو آیا مقابلے پر اس کا فیصلہ ہوا، تو نہیں، یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، طریقہ یہ اختیار کیا کہ حضرت امیر المومنین تو تشریف فرمائے کوفے میں، انبار کی طرف جا کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، دہشت گردی کی جا رہی ہے، یمن کی طرف جا کر مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے بے گناہ، تو جسے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو، ٹیررزم کو ایک پولیٹیکل انسٹرومنٹ بنا کر، اس وقت جو شخص برسر اقتدار آ گیا، تمام مسلمان کہتے ہیں اب ان کی اطاعت کیجئے۔ اگر اسلام یہی ہے تو دنیا کا کوئی باضمیر انسان اسلام کبھی قبول نہیں کر سکتا،
کبھی نہیں قبول کر سکتا. ہے سخت بات، مگر بات ہے تاریخ کی ہے، حقیقت ہے. تو خود امام فخر الدین رازی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اولی الامر منکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی اطاعت کا اس طرح حکم دیا ہو اس جلال کے ساتھ، وہ کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا. یہ فقرہ جناب فخر الدین رازی کی کتاب میں اب بھی ہے، ایڈٹ نہیں ہوئی ہے یہ کتاب ابھی. اب ان کے سامنے جو فہرست ہے حکمرانوں کی، ان میں ان کو کوئی معصوم نظر نہیں آتا. تو اب حل کیا کریں اس کا؟ کہتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت امت، کل امت مجموعی طور پر اجماع جب کرتی ہے تو وہ اجماع ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. کتنی حسین بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. دنیا کے سارے خطا کار مل کر ایک بے خطا فیصلہ کر لیں گے. اور عرض کروں، آپ کا اس پر بھی مجھے یہ اختلاف ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے پہچنوائے گئے منصوص معصوم کے خلاف اجماع امت ہو تو وہ پورا اجماع بھی غیر معصوم و خطا کار ہے. ایسا اجماع بھی کسی کام کا نہیں. فرض کر لیجئے کہ ابھی کہہ رہا ہوں فرض کر لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد کہوں گا حقیقت یہی ہے. فرض کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کے فیصلے کے خلاف اجماع امت. اس اجماع کی کیا حیثیت ہے جناب مولانا فخر الدین صاحب؟ ایک فیصلہ رسول اللہ کا ہے، اجماع امت اس کے خلاف ہے. اس اجماع کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ اجماع معصوم ہے، رسول معصوم ہے، رسول کے ساتھ قرآن معصوم ہے. رسول معصوم، قرآن معصوم، رسول معصوم کے خلاف اجماع امت، وہ بھی معصوم، جو کہ نظر آتا ہے. غدیر میں رسول نے فیصلہ سنایا اور بعد غدیر لوگوں نے ایک اجماع کر لیا. اب اس اجماع کی اہمیت رسالت محمد مصطفیٰ سے بھی بڑھ گئی، اور اس کے بعد جو تاریخ و تفسیر لکھی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور پوچھتا ہے امامت اگر اتنی ہی اہم چیز تھی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور میں کس طرح سے حقائق تبدیل ہوتے ہیں، کس طرح سے کہاں تعویل بدلی جاتی ہے، تفسیر بدلی جاتی ہے، اور کہاں تحریف واقع ہوتی ہے. آج بھی کہہ رہا ہوں متن قرآن ہر طرح کے تحریف سے محفوظ ہے، متن دین ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. مقام ختم نبوت محفوظ ہے، اور مقام ولایت بھی محفوظ ہے. اور مقام ولایت کی حفاظت کا تو اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ جو ولی برحق ہے اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں. تو یہ ذہن عالی میں رہے. پھر بطور خلاصہ اور بطور تاکید عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اگر بہت مختصر مطالعہ کرنا ہے تو یہ 3 آیات حضرت ابراہیم علی نبینا یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم سے متعلق جو امامت کی آیت، اتنے بڑے قرآن میں، وہ میں نے عرض کر دیا 2000 سے زائد آیتیں ہیں، لیکن اگر وہ سب آیتوں ان سے تقریب استدلال جو ہے اس پر کوئی مطمئن نہ ہو، قبول نہ کرے، اور کہے کہ صرف ایک جگہ یہ ایک آیت نظر آ گئی آپ کو تو کیا یہ کافی ہے؟ اللہ کی کہی ہوئی بات ایک بار بھی کافی ہے. اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی ایک آیت بھی کافی ہے کسی بھی امر کے لیے. ایک امر الہی کافی ہے. یعنی کیا یہ طے ہے کہ ہم نافرمان رہیں گے، بار بار خدا کو کہنا پڑے گا؟ ایک امر کافی ہے. بہرحال وہ آیت یا آیہ بلغ
یا آیہ اکمال دین و اتمام نعمت۔ اگر یہ انسان قدردان نعمت الہی ہو جائے تو پھر قدر نعمت ولایت و قدر نعمت امامت کو اس وقت پہچانے گا، اور پھر جب حق ادا کرے گا تو کیسے حق ادا کیا جائے یہ بات کربلا سے سیکھے گا۔ کیسے حق ادا ہوگا قدردانی کا۔ کربلا میں جتنے شہید ہیں کسی کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ میرے بابا کا مسئلہ ہے، میں اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ میرے ماموں کا مسئلہ ہے، میں اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ میرے چچا کا مسئلہ ہے۔ یاد ہے نا وہ موقع جب ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے حضرت، قافلہ راستے میں تھا، اور ایک مرتبہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ زبان پر جاری فرمایا تو جوان بیٹا علی اکبر اس نے پوچھا بابا اس وقت استرجاع کا محل کیا ہے، اس وقت یہ کلمہ زبان پر جاری کرنے کا کیا محل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے یہ دیکھا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس قافلے کو دیکھے کتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فوراً کہا جوان بیٹے نے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا سوال ہے، کس کا سوال ہے، کس کا سوال ہے؟ یعنی رشتہ پیش نظر نہیں ہے، حق اور حقانیت پیش نظر ہے۔ کوئی بھی کربلا میں ایسا نہیں تھا جس نے کسی خاص رشتے کی خاطر جان دی ہو، سب حسین کو امام سمجھ کر اور فرزند رسول سمجھ کر کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، فرزند رسول، اس لیے جان دے رہے تھے۔ اور اس میں بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا بچے، یہاں تک کہ آج خصوصیت کے ساتھ جس شہید کو آپ یاد کرتے ہیں اور جس شہید کا پرسہ دیتے ہیں، اس شہید کے لیے مورخین کا اجماع ہے کہ لم یبلغ الحلم، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی 13 برس چند مہینوں کا سن ہے، اور قد ایسا بوٹا سا ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتا ہے، کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں اترتی ہے، چنانچہ بغیر کسی زرہ کے میدان میں گئے ہیں، جسے کہتے ہیں ایک ہلکا سا کرتا ہے۔ اور بچپن کا عالم یہ ہے کہ پاؤں میں نالین جو ہے، ایک پاؤں کے نالین، وہ نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، اور بس نصرت امام وقت کے لیے بے اختیار نکل گئے۔ مگر ہاں بس چند فقرے اور عرض کروں جو آپ کے سنے ہوئے فقرے ہیں، لیکن جب بھی آپ سنتے ہیں اور ہم سنتے ہیں تو دل پہ کیسی چوٹ سی لگتی ہے۔ کیا بچے تھے، کیا حسن صورت، کیا حسن سیرت، کیا حسن ادب، کیا حسن اخلاق، اور کیا والدین کی جانب سے حسن تربیت۔ شب عاشور جناب امام حسن کی بیوہ ام فروہ کس طرح قاسم کو سنوارتی رہیں، نظر بھر کے دیکھتی رہیں، سنوارتی رہیں، اور جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ، جاؤ اپنے ماموں پہ اجازت لو اور جان نثار کرو، اس لیے کہ یہ امام وقت ہیں، یہ فرزند خدا ہیں، یہ فرزند رسول خدا ہیں، یہ فرزند رسول خدا ہیں، ان کے اوپر قربان ہو جانا ہی سعادت ہے۔ جناب قاسم تشریف لائے، آپ سنتے رہتے ہیں برابر، امام حسن نے اجازت نہیں دی، امام حسین نے اجازت نہیں دی، اور امام کی کیفیت متغیر ہو رہی تھی، امام کی کیفیت متغیر ہو رہی تھی۔ امام حسین نے اس بچے کو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد خود پالا تھا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد قاسم کو امام حسین نے خود پالا تھا،
اور جو میں اکثر کہتا ہوں، ظاہر ہے جس بچے کو جینے کے لیے پالا ہو اسے مرنے کے لیے میدان میں کیسے بھیج سکتے؟ چنانچہ یہ معتبر روایتوں میں ہے، یہ صرف مرثیہ گو شعراء کا مبالغہ نہیں ہے، یہ معتبر روایتوں میں ہے کہ جب بھتیجا اجازت لینے کے لیے آیا تو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ چچا اور بھتیجے دونوں غش کھا کے زمین پر گر گئے، اور پھر جب اٹھے تو جناب قاسم کو اجازت تو دی، لیکن جناب قاسم کے متعلق جو دشمن مورخین ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، دشمن مورخین یعنی جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے واقعہ نگاری کے لیے لشکرگاہ میں موجود تھا، جسے آپ رپورٹر کہتے ہیں، اس کا یہ جملہ ہے کہ پھر خیام حسینی کی طرف سے میدان میں ایک ایسا بچہ آیا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح۔ آپ اندازہ کیجئے جسے دشمن چاند کہہ رہا ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا، وہ اپنے چچا حسین کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ قاسم میدان کربلا میں آئے اور رجز خوانی فرمائی، جہاد فرمایا، جنگ کی۔ ایک شقی نے آ کر ایک ایسی ضرب لگائی کہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اس شقی نے بڑھ کے چاہا کہ سر کو جدا کرے۔ قاسم گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دے چکے تھے، امو جان میری مدد کو تشریف لائے۔ ہاں، یہ بھی قاسم کا امتیاز ہے جس سے ان کا بچپنا ظاہر ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ روز عاشورہ سب کو آقا حسین کی تنہائی کا احساس تھا، سب کو آقا حسین کی غربت کا احساس تھا، سب کو آقا حسین کی مصیبتوں کا احساس تھا، اس لیے جو بھی قربان ہو رہا تھا کوئی امام کو مدد کے لیے نہیں پکارتا تھا، بس آخری وقت کہتا تھا آقا فرزند رسول ہماری طرف سے آخری سلام، اور سلام کا صیغہ بھی اس طرح استعمال کرتا تھا کہ امام پر وعلیکم السلام کہنے کی زحمت بھی واجب نہ ہو۔ کس قدر لحاظ تھا، لیکن یہ قاسم تھے کم سین، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا امو جان میری مدد کو آئیں۔ آقا حسین یہ سن کر میدان کربلا میں گئے، قریب پہنچے، دیکھا کوئی شقی سر جدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے غضبناک ہو کر اس پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو فوج میں ہلچل ہوئی، جب ہلچل ہوئی تو گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم پر پڑتی تھیں اور قاسم کراہ کے پکارتے تھے امو جان امو جان امو جان۔ اور پھر بالآخر جب وہ ہلچل ٹھہری اور غبار چھٹا، آقا حسین جناب قاسم کے سرہانے پہنچے اور کہا میرے لال قاسم بہت صدمہ ہے مجھے کہ تم نے مدد کو پکارا اور میں مدد نہ کر پایا۔ لاش جناب قاسم کی جو کیفیت تھی اس کے متعلق بھی دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جسے شعراء نے اور ذاکرین نے بہت پڑھا ہے آپ کے سامنے، کہ پھر آقا نے اپنی ردا بچھا دی، عبا بچھائی اور جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے جب قاسم کو اٹھایا تو وہ قاسم جن کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، وہ قاسم کا لاشہ ایسا تھا کہ آپ نے سر قاسم کا اپنے شانے پہ رکھا اور جناب قاسم کا پاؤں قدم خط دیتا جاتا تھا، اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اشک بار خیمہ گاہ میں داخل ہوئے۔ خیمے میں بیویوں نے استقبال کیا مگر ماں فروا سے آگے زینب موجود تھی۔ زینب نے قاسم کے لاشے کو لیا، زمین پر لٹایا، بیویاں جمع ہوئیں،
ایک شور نالا بلند ہوا، وا قاسمہ وا حسنہ وا حسینہ.